الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر اپنے ناظرین کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام سلطان اولیاء میں۔ دعوت اسلامی والے دنیا بھر میں الحمدللہ اور ضمناً سارے عاشقان رسول یوں کہیے کہ 11ویں شریف کے ایام منا رہے ہیں اور بڑی محبتوں کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی ناظرین ہو سکتا ہے دیکھتے ہوں، جو زیادہ اس طرح کے ماحول میں نہیں رہتے تو انہیں بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ ایسا ایک ماحول بن جاتا ہے جب پہلی تاریخ آتی ہے ماہ ربیع الاخر کی، تو اب وہ غوث پاک کی محبت میں اضافے کا سلسلہ یوں سمجھ لیجئے شروع ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ذریعے بھی اور بھی دنیا بھر میں عاشقان رسول محافلیں سجاتے ہیں، 11ویں شریف کرتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں، غوث پاک کی پیاری پیاری سیرت کا بیان ہوتا ہے، اور الحمدللہ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تعلیمات عام ہوتی ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق اچھی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور ان سب چیزوں سے الحمدللہ مسلمانوں کی اصلاح کا سامان ہوتا ہے۔ یہ بھی ظاہر مدنی چینل کا کام ہے کہ ہماری اصلاح کرتا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس سے بھی مستفیض ہوں گے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں۔ آپ نہ صرف ایک باعمل ہستی تھے بلکہ آپ کے والدین بھی زبردست باعمل تھے، سنتوں کے پیکر تھے، اور آپ کے والد گرامی خاص طور پر حضرت سیدی موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، موسیٰ آپ کے والد گرامی کا نام ہے، آپ کا لقب جنگی دوست ہے۔ تو آپ جو تھے نا، یہ ابتدا میں بڑے غریب تھے اور اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب کرامت بنایا تھا، لیکن ظاہری طور پر بات کر رہا ہوں کہ غربت کا بھی معاملہ تھا، پھر یہ کہ مجاہدات بھی فرماتے تھے، عبادتوں میں بھی وقت گزارا کرتے تھے، دنیا سے بے رغبتی کا جو سلسلہ اللہ والوں میں دیکھا جاتا ہے، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی میں یوں کہیے کہ نظر آتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ 3 دن تک کچھ نہیں کھایا تھا اور یاد الہی میں تھے، اور ایک راستے پہ چل رہے تھے کہ ساتھ ہی ساتھ کوئی نہر وغیرہ بہ رہی تھی، اس میں ایک سیب آتا ہوا دیکھا، اور وہ جو سیب تھا بڑا پیارا سا سیب تیرتا ہوا آ رہا تھا۔ اب 3 دن کا بھوکا شخص، اور وہ سیب دیکھ کر تھوڑی سی وہ طلب اس کی جاگی، اور آپ نے وہ سیب اٹھا کر کھا لیا، اور کھانے کے بعد پھر آپ کے دل میں ایک خیال آیا کہ یہ میں نے کس کا سیب کھا لیا، اس کا مالک کون تھا، اور میں نے اس کی اجازت کے بغیر کیسے کھایا؟ تو یہ اب آپ کا تقوی کا عمل شروع ہو گیا، کیوں نہ ہو کہ غوث پاک کے والد گرامی ہیں۔ تو حضرت سیدی موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ یہ اب اسی نہر کے کنارے کنارے اس کے مالک کو تلاش کرنے کے لیے چل پڑے، اور چلتے 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 ایک باغ میں پہنچے، اور وہاں دیکھا کہ سیبوں کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ جو سیب ہے یہ اسی درخت سے آیا ہوا ہوگا، اسی باغ کا پھل ہوگا۔ چنانچہ آپ اس کے مالک تک پہنچے، ان کے مالک سے ملاقات کی اور عرض کی کہ میں آپ کا مجرم ہوں، اور میں نے آپ کا سیب جو ہے وہ بغیر پوچھے کھا لیا ہے، اب اس کی معافی کی کیا صورت ہو، آپ مجھے کیسے معاف کریں گے؟ وہ جو باغ کے مالک تھے وہ بھی بڑے نیک اور بندہ شناس شخصیت تھے، اللہ والے تھے، ولی اللہ تھے۔ آپ نے فرمایا 2 شرطیں ہیں، ان کو پورا کریں گے تو میں معاف کروں گا۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ آپ نے اتنے عرصے تک میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہے، اور دوسری شرط میں بعد میں بتاؤں گا۔ چنانچہ غوث پاک کے والد گرامی اس باغ کی اس مدت تک رکھوالی کرتے ہیں تاکہ وہ ایک سے معاف ہو جائے، وہ کروا لیا۔ اب وہ جب مدت پوری ہوئی تو غوث پاک کے والد گرامی وہاں پہنچتے ہیں ان بزرگ کے پاس جو باغ کے مالک ہیں، اور عرض کرتے ہیں کہ اب کیا حکم ہے میرے لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، پاؤں سے بھی معذور ہے، آپ کو اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر سیب معاف کرنے کا معاملہ ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے ناظرین، ایک نوجوان کی کیفیت نکاح کے معاملے میں کیسی ہوتی ہے اور کیسا وہ پارٹنر چاہتا ہے، لیکن اللہ والے اللہ کا خوف رکھتے ہیں، چنانچہ آپ نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ اور جب نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد اپنی زوجہ کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ نہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، نہ زبان سے گونگی ہے، نہ ہاتھ پیر سے معذور ہیں، وہ ایک بالکل درست شخصیت ہے۔ تو وہ واپس باہر آ گئے اور اپنے سسر محترم سے کہا کہ جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسا تو نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ در حقیقت میں جو کہہ رہا تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں پیروں سے معذور ہے، مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی نے جب سے ہوش سنبھالا ہے
اس نے آنکھوں سے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کانوں سے کوئی گناہ نہیں سنا، زبان سے کوئی گناہ والی بات نہیں بولی، ہاتھوں اور پیروں سے بھی وہ اللہ کی فرما برداری میں ایسی مگن رہی کہ گویا گناہوں کے لیے وہ معذور ہے، اس کی آنکھیں گناہ دیکھنے کے لیے معذور ہیں، اس کی زبان گناہ بولنے کے لیے معذور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا بنایا اور ایسی توفیق عطا فرمائی ہے، چنانچہ آپ بہت خوش ہوئے، اور یہ جو نکاح ہوا اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ پھر ان سے جو اللہ نے اولاد عطا فرمائی اسے دنیا آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحبا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کی اس ایفرٹ نے ایک تو ایک آپ کا امتحان سے آپ کو گزارا، لیکن اس کے بعد جو رفیق سفر آپ کو ملے وہ بھی ایک نیک خاتون، پھر جو بزرگ تھے آپ کے بچوں کے نانا وہ بھی ایک اللہ والے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس جوڑی میں بڑی برکت عطا فرمائی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ میں چاہوں گا کہ کچھ اس واقعے کے حوالے سے بھی آج ہم اپنے ناظرین کو کچھ مدنی پھول دیں۔ آپ کا ماشاءاللہ اپنا انداز ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم کچھ سوچتے رہیں، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ یقیناً ہم سنتے ہیں کہ قبر میں، آخرت میں بھی امتحان اور حساب وغیرہ کا معاملہ ہے، تو اس سے پہلے کہ حساب کا دن آئے ہم اپنا محاسبہ خود کرتے رہیں جیسا ہمارا دین فرماتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس واقعے کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یقیناً یہ واقعہ ہم سب کے لیے مشعل راہ جس کو کہتے ہیں، ایک راستہ دکھانے کے لیے ایک بہترین روشنی کا یہ کام کرتا ہے جو واقعہ بیان ہوا، اور اس میں میرے آقا، میرے پیر و مرشد حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے والد گرامی کا ایک بڑا ہی تقوی والا، پرہیزگاری والا، احتیاط والا ایک انداز تھا۔ اور اصل میں اس میں نمبر ایک کہ ہمارے بزرگوں میں حقوق العباد کے تعلق سے حساسیت، سینسیٹیوٹی بہت زیادہ تھی کہ کوئی بھی ایسا کام مجھ سے سرزد نہ ہو جائے جس سے کسی کا حق تلف ہو رہا ہو۔ تو اول تو یہ کہ ہم حقوق کے معاملے میں، بالخصوص بندوں کے حقوق کے معاملے میں بہت زیادہ ہمیں محتاط ہونا چاہیے۔ کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ وہ گھر کے اندر بھی بعض اوقات ایسا مجھے لگتا ہے کہ دوستوں میں شاید بے تکلفی زیادہ ہے ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرنے کے تعلق سے، مگر شاید ایسا لگتا ہے کہ گھروں میں وہ بھی بے تکلفی نہیں ہے، دوستوں میں ہوتی ہے۔ اچھا، صحیح۔ یعنی دوست اگر آپ کی کوئی چیز استعمال کر لیتا ہے تو آپ کو شاید اتنا فیل نہیں ہوتا، لیکن اگر بھائی استعمال کرتا ہے تو چیخ نکل جاتی ہے کہ تیرے لیے لا کر رکھی تھی، اپنی چیز استعمال کیا کر۔ لیکن دوست کو کبھی بھی نارملی اس طرح کے جملے نہیں کہے جاتے، بلکہ اگر اس کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ یار آپ لے لو۔ بھائی کو کوئی چیز اچھی لگی ہو تو بھائی کہہ دے کہ آپ لے لو، تو اس کے چانسز فی زمانہ کم نظر آتے ہیں۔ اسی طرح مطلب کہ بہن کو کوئی چیز اچھی لگی ہو، بدقسمتی کے ساتھ یہاں پر گرل فرینڈ وغیرہ کے اور جو لڑکیوں اور لڑکوں کے دوستیوں کے جو تعلقات ہیں اس کی مثال دیتے ہوئے اگرچہ اچھا تو نہیں لگتا، لیکن یہ کہ یہ حالانکہ گناہوں بھرا رشتہ ہے، اور اس کو ایک دوسرے کو تحفوں کا تبادلہ جو وہاں ہوتا ہے وہ رشوت کے حکم میں جاتا ہے، حرام و ناجائز کے حکم میں جاتا ہے۔ لیکن اگر یہاں کوئی چیز پسند آ جائے تو ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، لیکن اگر ماں کو کوئی بات پسند آئے تو بیٹا نہیں کہتا کہ ماں یہ آپ رکھ لو، ایون کہ ابو کو کوئی بات چیز پسند آ جائے بیٹا نہیں کہتا ابو یہ آپ رکھ لو۔ ہاں، ابو کہہ دیں گے کہ بیٹا ابو بہت اچھی چیز لائے ہیں، بیٹا آپ لے لو اگر آپ کو اچھا لگا، لیکن بیٹے کے منہ سے نہیں نکلے گا کہ ابو یہ آپ لے لو۔ ماں کو چیز لائی ہوگی، بیٹی کو پسند آ جائے گی تو ماں کہہ دے گی بیٹی آپ رکھ لو، لیکن بیٹی کو چیز لائی ہوگی ماں کو پسند آ جائے گی تو بیٹی نے کہی کہ امی آپ رکھ لو۔ میں یوں کہوں کہ ماں باپ میں اولاد کے لیے جو ایثار کا جذبہ ہے، اولاد میں ماں باپ کے لیے وہ سخاوت کا جذبہ بھی نہیں ہے۔ صحیح، تو بہت فاصلہ، بہت فرق ہے۔ یعنی آپ دو پہلو پہ بات کر رہے ہیں۔ میں اصل میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو بغیر اجازت چیز استعمال کرنے کے تعلق سے پھر میں آیا ہوں تھوڑا سا اس سے پہلو پر کہ گھر میں ہم جو نا زیرو ٹالرنٹ پہ چل رہے ہیں، نہ بالکل برداشت نہیں ہے، اور باہر عطاؤں پر عطائیں، جبکہ گھر والے زیادہ مستحق تھے کیونکہ وہاں صلہ رحمی باقاعدہ میٹر کرتی ہے،
اور باہر ٹھیک ہے لیکن وہ امپورٹنس نہیں ہے جو گھر کے اندر گھر کے افراد کی ہوتی ہے. تو یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ گھر کے اندر لوگ جو ہے نا وہ چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں ایک دوسرے کی, پھر بھائیوں میں بہنوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں. اگر جیسے کوئی چیز لا کر گھر میں رکھی ہے تو اس کی ختم ہو گئی تو اس کی استعمال کر لیں گے. تو بھائی بہنوں میں یہ اتنا ہے نہیں. اب جہاں یہ ماحول ہے ہی نہیں, اچھا پھر بھی اگر وہاں کو نابالغ بچے کی چیز ہے, آپ کی بہن یا آپ کا بھائی اگر نابالغ ہے اور اس کے قبضے میں کوئی چیز آ چکی ہے, تب اس کے استعمال پر زیادہ مسئلہ ہے کہ اس کی اجازت دینے کا بھی مجاز نہیں ہے, اجازت دینے کا بھی اس کو حق نہیں ہے. اس کی چیزیں اگر آپ نے استعمال کر لی تو یہ حق العبد جو تلف ہوئے بندوں کے حقوق میں, اس میں اب زیادہ شدت بیان کی جائے گی. تو وہ نابالغ کا حق بھی ہوا, حق العبد بھی تلف ہوا, وہ شرعی احکام اس میں مزید سخت ہو جائیں گے. تو الغرض گھر کے اندر یا گھر کے باہر دوسروں کی چیزیں استعمال کرنے کے تعلق سے ہمارا مزاج بہت ہی محتاط ہونا چاہیے. نمبر 1, اول تو سوال ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ پہلا مطلب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, سوال ہی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت نصیب فرمائے, جو ہے وہ بس ہے. اب مطلب کہ نہیں سوال کرنا چاہیے, یہ دے دو وہ دے دو یہ دے دو, موٹر سائیکل نہیں ہے تو مانگ لی, گاڑی نہیں ہے تو وہ مانگ لی, فلاں نہیں تو وہ مانگ لیا, کپڑے مانگ لیے, جوتے مانگ لیے, گھڑیاں مانگ لی. وہ خود بڑھ کر دے دے ایک الگ بات ہے کہ اس کو استعمال میں لے لو. خود مانگنا نہیں چاہیے کہ سامنے والا نارملی, جب اب سگا بھائی کیوں نہ ہو, دوست تو بڑی دور کی بات ہے, کوئی بھی واہ کر کے نہیں دیتا, آہ کر کے دیتا ہے. منع کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ منع کریں گے تو خراب لے جائے گا, ناراض ہو جائے گا, دشمنی ہو جائے گی اور بات بند کر دے گا, اور یوں ہزار قسم کے مسائل پھر سامنے آ جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آدمی کو مانگنا ہی نہیں چاہیے کہ مانگ کر بندہ اپنی عزت ہی گروی رکھواتا ہے, عزت داؤ پہ لگا دیتا ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک تو مانگنا نہیں چاہیے, اور اگر استعمال کرنے کا ہو تو اجازت لے کر کام کرنا چاہیے کہ کیا یہ میں آپ کی چیز استعمال کر لوں. اگر کوئی ایسا بھی ماحول بنا ہوا ہے تو بس میری تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ بغیر پوچھے استعمال کرنے کی اجازت اگرچہ بعض صورتوں میں شریعت نے رکھی ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, جو ہم نے مدنی مذاکروں سے سنا ہے اور جو علماء اور مفتیان کرام سے جو کچھ سیکھا سمجھا ہے, اس کے تناظر میں عرض کر رہا ہوں, اس کے مطابق میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اول تو یہ کہ بچنا ہی چاہیے سوال کرنے سے, مانگنے سے, کسی کی چیز استعمال کرنے سے. ایون کہ میں یہاں تک عرض کروں گا کہ اگر اولاد بھی والدین کی کوئی چیز استعمال کرنا چاہتی ہے تو میری تو درخواست یہ ہے کہ اس میں بھی سوچ لیا جائے, یا ماں باپ اگر اولاد کی کوئی چیز استعمال کرنا سوچ لیا جائے. ضروری نہیں کہ خراب لگے, اس کو اس وقت حاجت ہو, اس کو ضرورت ہو, پھر وہ ڈھونڈتا پھرے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ لے لیا, بیٹے نے ابو کے جرابے لے لی, ابو نے بیٹے کی جرابے لے لی, موزے آج کا سردی ہے تو وہ لے لیں گے, تو وہ اس نے چیزیں لے لی, اس کا سویٹر پہن لیا تو اس کو سویٹر پہن لیا, جیکٹ پہن لیا تو فنا پہن لیا, تو یہ لے لی, اس کی چادر لے لی, اسلامی بہنیں برقع کا امامہ لے لیا, تو اس کے وہ دستانے لے لیے, تو اس کی وہ ٹوپی لے لی, اور وہ ڈھونڈتا رہے نا کہ ادھر کدھر چلا گیا. ہمارے چارجر کا بھی اپنا ایک نظام بنا ہوا ہے, وہ بیٹا چارجر ابو کا لے کر کمرے میں چلا گیا, ابو نے بیٹے کا چارجر نکالا لے گا, دو چاہتا ہوا غصے میں چارجر بولے میں تم دونوں کا نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں گیا کسی اور طرح, وہ پھر ڈسٹ بن میں اس کو پھر پھینکنا پڑتا ہے. تو یہ جو کلچر بنا ہوا یہ کیوں بن گیا بھائی؟ اگر سب کچھ صحیح تھا اور ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرنے کے تعلق سے کوئی ناراضی یا کوئی سی چیز تھی ہی نہیں, اور اتنا مطلب فری ہینڈ تھا, فری اسٹائل تھا, تو پھر یہ ماحول کیوں بنا گھر کے اندر؟ پھر چیخا چیخ کیوں ہو رہی ہے کہ میں نے منع کیا نا, کیوں کیا؟ میری وہ رومال ڈھونڈ رہا ہے, وہ نزلہ ہو گیا, ابو نے رومال نکالا, ابو کے رومال ہی نہیں مل رہا, وہ رومال کہاں چلا گیا, تو وہ بچہ لے کر نکل گیا رومال, تو اب ابو ڈھونڈ رہا ہے رومال کو. ایسی چیزیں کچھ زیادہ نہ رکھے کہ ایک ہی تھا کیا رومال؟ نہیں, زیادہ ہوتی ہے, کھو جاتی ہیں. اچھا سستی ہے, مطلب اپنی چیز نکالنے کے لیے آپ کو تھوڑا دو دراز کا سمندر طے کرنا پڑے گا, اور وہاں کی چیز وہ ساحل کنارے پہ ساحل پہ پڑی ہوئی ہے, اٹھایا اور وہ نکل گئے. اور یہ اپنائیت میں ہوتا ہے. لیکن اگر اتنی اپنائیت ہے گھر کے اندر تو پھر یہ پھر چیخا چیخی کیوں ہو رہی ہے, مارا ماری کیوں ہو رہی ہے, جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں, ناراضی کیوں ہو رہی ہے, پھر چیخو پکار کیوں ہو رہے؟ دیٹ مینس
دیر از سمتھنگ ان دا باٹم. گھر کا ابھی ماحول وہ نہیں ہے کہ جس میں آپ مطلب کہ بے دھڑک استعمال کر لو. یہ اس تمام تر وہ سیب والے واقعے کے پہلو کو ایک سیب کا واقعہ تھا, صرف اس کو سامنے رکھ کر میں آپ کے سامنے مسائل کا انبار کھڑا کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں. تو جو اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام تھے, جب ان کو یہ احساس ہوا کہ یار یہ مطلب میرا تو تھا نہیں, اب وہ اچھا یہ تو چلے گئے معاف کروانے کے لیے, اور اس پر جو ان کو ایک امتحان سے جو گزرنا پڑا اس کے لیے وہ تیار تھے. یہاں ہمارا یہ حال ہے کہ اگر کسی کی چیز بلا اجازت شرعی اور اس کی اجازت کے بغیر اگر ہم نے لے لی, اور اس نے اگر ہم سے کوئی شکایت کر دی کہ یار آپ کو مجھ سے پوچھ تو لینا چاہیے, تو الٹا معذرت, معافی, یار آپ کو تکلیف ہو گئی, ذرا معاف کر دیجیے گا, وہ سوری اب احتیاط کرو, یہ تو مطلب گیا نا, یہ تو کہیں مطلب تدفین ہو چکی ہے اس احساس کی. تو اس کا تو میرا خیال ہے کوئی کتنی برسیاں گزر چکی ہوں گی اس احساس کی. یہ احساس ہمارے تقریباً مر چکے ہیں. یہاں ریپلائی آتا ہے تو کیا ہو گیا, لے لیا, کیوں ناراض ہو رہے ہو, کیوں بگڑ رہے ہو, ٹھیک ہے نا آئندہ نہیں لوں گا, بس ٹھیک ہے نہیں لوں گا. اب یہ لڑائی ہو رہی ہے نا بھائیوں بہنوں میں, دوستوں میں, یعنی کوئی حیا, کوئی شرم, کوئی ندامت, کوئی افسوس, نتھنگ. یار ایسا لگتا ہے جیسے اشفاق بھائی اخلاق تھے نا, اخلاق جس کو حسن اخلاق کہتے ہیں, یہ مطلب کہ یا تو بالکل کہیں ایسی غاروں میں ہے کہ جہاں مطلب کو بندہ ڈھونڈنے بھی کیسے پہنچے گا. میں بھی کہہ رہا ہوں تو ضروری تھوڑی میں اتنا مطلب کہ وہ برداشت والا آدمی ہوں, مگر یہ چیزیں ہیں مجھ میں, یہ ہے یا نہیں ہے, میں اس چیز کا عادی ہوں یا نہیں ہوں, میرے اندر برداشت یا اتنا مطلب کہ وہ وسعت ہے یا نہیں ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. مگر جو ایک اچھی عادت اور بری عادتیں ہیں وہ یہ ہیں جو میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اب جب ایسے ماحول میں کیا یار کسی کی چیز لینا, مانگنا, استعمال کر لینا, اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یار یہ دل بڑا ہے, گردہ بڑا ہے, پھیپڑا بڑا ہے, اتنا بڑا ہوگا تو بیچارہ علاج کرائے گا نا یار, آپ کے ساتھ تھوڑی رہے گا وہ. تو یہ ان چیزوں کو تھوڑا محسوس کریں. اور وہ مطلب کہ ایک سیب لے کر گئے اور وہ سارا امتحان سے گزرے. تو یہاں تو مطلب کہ اگر ایسی کوئی چیز ہو چکی ہے, اللہ نہ کرے ہم سے, ہم تو باقاعدہ قلم لیتے, کسی کا واپس کرنا بھول جاتے ہیں. اب یار کون واپس کرے گا. ایک پیپر پن استعمال کرتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے. حالانکہ بظاہر پیپر پن کی اتنی زیادہ قیمت نہیں ہے. عامل سے پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں وہ جو ٹوتھ پک استعمال کرنے کے تعلق سے آپ نے ایک بڑا احتیاطی بات کی کہ ہوٹل میں ٹیبلوں پر ٹوتھ پک رکھی ہوئی ہوتی ہے, لیکن چائے پی کر ٹوتھ پک استعمال کرنا. اب چائے کہاں مطلب کہ بوٹی کی طرح کے کونے میں پھنسی ہوئی ہے, داڑھ کے اندر کہ وہ چائے پھنس گئی, کوئی چائے کی پتی پھنس گئی, پتی تو ویسے اس میں نہیں نکلے گی, ورنہ ہوٹل میں آپ ویسے بھی نہیں جاؤ گے آپ, اور پتی کو پھنستی پھنستی چھوڑیے کہ بوٹی کی طرح پھنس گئی ہے. تو یوں مطلب وہ بیٹھا ہوا چائے پینے کے بعد ٹوتھ پک کے ساتھ لگا ہوا ہے, تو وہ چچ چچ پچ 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 کی آواز بھی آ رہی ہے. ارے بھیا کیا کھانا کھا کر دنیا میں اعلان کر رہا ہے میں نے کھانا کھا لیا. تو I don't know what are they doing. یہ عجیب ایشوز ہیں, یہ ایشوز ہیں, مطلب یہ مینرز کی بہت پرابلم ہے. چائے بھی پیئیں گے تو ایسی پچ 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 کی آوازیں آ رہی ہوگی ساری دنیا کو, جیسے کہ مائک نہیں لگا ہوتا ورنہ تو انٹرنیشنل آواز آئے یہ چائے پی رہا ہے. تو اتنی کمی ہمارے اندر. تو ایسے حالات کے اندر اخلاقیات کی جہاں کمی ہے, برداشت کی جہاں کمی ہے, اور مطلب ادب بولتے ہوئے سوچتا نہیں ہے کہ میری بات سے کس کس کو کتنا برا لگ جائے گا, ایسے میں ہمیں اپنی عزت بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. زبردست. یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ یار کتنا قریبی کیوں نہ ہو, بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں, اپنی عزت بچانے کی کوشش کریں. اور مطلب ایسا ہو کہ لوگ آپ کو یوں مطلب منت سماجت کریں کہ یار آپ مہربانی کر کے یار لو یار مجھے خوشی ہوگی. پھر کوئی 10 دفعہ آدمی بولے نا تو 11ویں دفعہ بندہ ہاں بولے. ایک مثال دے رہا ہوں, یار آپ کو کوئی چاہیے لے آؤں, تو اپنے بول دے ہاں یار یہ لے آنا. وہ دوسری بار 2 بار پوچھے گا, تو ہر دفعہ نہ اپنے پہلی بار میں بول دینا ہے کہ لے آؤں, اور آپ نے بولا ہاں یار یہ 2 چیزیں لے آنا, تو وہ ہر دفعہ تو تھوڑی پھر پوچھے گا. ابھی 10 دفعہ پوچھے نا اشفاق بھائی, کبھی کبھی آدمی 11ویں مرتبہ میں کوئی ایسی مطلب کوئی چیز, وہ بھی آسان سی چیز کہ اس کے اوپر بھی وزن نہ پڑ جاوے. صحیح بات. تو یہ تو تھا وہ. اب رہی بات معافی کروانے کی, ہو سکتا ہے گھروں میں سن بھی رہے اس وقت اور یہ بھائی بہنوں کا بھی ماحول ہو, تو اب اگر کسی سے ایسی ہو گئی خطا, چلیں آپ نے توجہ دلا دی, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بگڑنا نہیں چاہیے. اب سامنے والا بگڑ گیا تو اب جس نے استعمال کیا ہے اس کو کیا انداز اختیار کرنا, وہ اس نے غلطی کر دی. یہ اشفاق بھائی ابھی اگر گھر میں کوئی سن رہا ہے
اور اگر کسی بڑے بھائی یا بڑی بہن نے یا گھر کے بڑوں نے اپنی کسی گھر کے نابالغ بچے کی چیز استعمال کر لی ہے، اب وہ اسے معاف کیسے کرے؟ کیونکہ اس کو نہ دینے کا اختیار تھا نہ اس کو معاف کرنے کا اختیار ہے. اب تو با کثرت دعا کرے یا اللہ اس کی عمر اتنی کر کم یہ بالغ ہو، میں اسے معافی تو مانگ سکوں، میری بھی رکھ. ہاں، اور میں بھی مطلب اس وقت زندہ رہوں. ماں باپ بھی معاف نہیں کر سکتے نا، جبکہ وہ ہے اس بچے کی قبضے میں، اس بچے کی ملک. صحیح بات. تو یہ ایک مسائل ہے. لیکن یہ کہ عاجزی، لجاجت اور آدمی مطلب اپنے اندر ایک شرمندگی والا ماحول پیدا کرے. اگر مثال کے طور پر میں ہی رات کو اپنے لیے بند کباب یا برگر لایا اور اس نے آدھا کھایا اور اپنے لیے آدھا فریج میں رکھ دیا کہ یار میں پھر اٹھ کر دوپہر کو گرم کر کے کھا لوں گا، اب وہی بہن نے کھا لیا، اور وہ کھا لیا، تو یہ دیکھیں یہ ایک گھر کے ماحول کی عرف اور عادت کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو فریج میں رکھا ہے وہ ہر ایک کے لیے مطلب کہ ہے نارمل یہی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں نارمل ہوتا ہے، کیونکہ گھر مثال کے طور پر اب تو چاول بچ گئے، سالن بچ گیا یا گھر کا ابھی جیسے رات کا کھانا بچے گا تو یہ رکھ دیں گے تو پھر جو بھی آ کر کھا سکتا ہے نا، وہ تو ایک جنرل گھر، وہ تو جنرل ہے. لیکن بعض چیزیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کسی نے رکھا ہے گھر میں، رات کو رکھا ہے تو اس کی اجازت لینی چاہیے کہ پہلے تو یہ کہ لایا کون ہے، اور پھر یہ کہ ہاں وہ یہ پھر احتیاطیں کرنی پڑیں گی. اب کھا لیا تو درگزر نہ کرے کہ چلو بھائی نے کھایا، درگزر کرنا چاہیے. میں یہ میں نے کیا پہلے عرض کی کہ چونکہ ایسا ماحول نہیں ہے، اس کو تو آپ نے سمجھا دیا. اب جس کا کھایا اس کو بھی کچھ دو جملے فرما دیں کہ یار جس کا کھایا وہ ہمارا پرفیوم یوز کر لیا، رومال لے لیا، موزے لے لیا، چھوڑو، درگزر کرے. میں تو کہتا ہوں کہ اپنی تمام چیزوں کو گھر والوں کے لیے مباح کر دو اور اعلان کر دو اچھا کہ میری یہ جتنی بھی چیزیں نا میرے پورے فیملی ممبر کے لیے مباح ہیں، جو بھی استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. تو آپ دل بڑا رکھیں. اچھا یہ کہ یہ مباح کا ہونا بھی پتہ ہونا چاہیے سب کو، ورنہ میں نے تو مباح کر دیا لیکن میرے بچے کو نہیں پتا کہ میں نے مباح کیا ہوا ہے. اور عادت اور عرف اس بات پر دلالت نہیں کرتا گھر کے اندر، یعنی اس بات کا وہ نہیں بتاتا کہ یہ استعمال کیا جا سکتا ہے یا ضرورت ہے اجازت لینا. تو اب پھر اس کے لیے دوبارہ مسئلے آ جائیں گے. البتہ وہ سیب پر آ جائیں یا تو بہت بڑا مطلب کہ میں نے وہ کھول دیا سارا معاملہ نا، معاملہ ہے یہ سب بگڑا ہوا ہے معاشرے کا. اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ حق العبد کے معاملے میں ڈرنا چاہیے کہ کیا نہیں، اور بعضوں کا شبے کے مال سے بھی بندے کے اندر جو تقوی اور پرہیزگاری کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ضائع ہو جاتی ہیں. مطلب اگر کوئی شخص اپنے اندر روحانیت چاہتا ہے، رقت، رونا چاہتا ہے، عبادت کا ذوق چاہتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ مستجاب و دعوات بننا چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کی عبادت قبول ہو، اس پر بہت ہی عبادت کے تعلق سے پر لطف و کرم جاری رہے، وہ رزق حلال کمائے، حتیٰ کہ وہ خود کو شبہات سے بچائے، یعنی کہ ڈاؤٹ فل چیزوں سے خود کو بچائے کہ یہ ڈاؤٹ ہے کہ یار حلال ہے کہ حرام ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. تو اب کھانا چونکہ واجب نہیں ہوتا، تو ہم ایک دفعہ کسی جگہ تھے، پرانی بات کر رہا ہوں، امیر سنت بھی وہاں تھے، تو بچوں کا کوئی جیسے مدرسۃ المدینہ کے بچوں کا ایک اجتماع تھا، امیر سنت بھی وہاں تشریف لائے تھے. تو مغرب ہو گئی، تو مغرب کے بعد وہ کھانا آ رہا تھا، ٹفن جو واپس امیر سنت کھانا کھاتے ہیں، تو وہ ٹفن پہنچنے میں تھوڑی تاخیر ہو رہی تھی. تو اسلامی بھائیوں نے باکسز تھے، انہوں نے لگ دیے امیر سنت کا، امیر سنت باکسز کھولے گئے، اس میں مطلب مختلف آئٹمز تھی کھانے کی. تو امیر سنت نے ہاتھ بڑھایا اور روک لیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یار یہ باکسز جو آپ نے مجھے دیے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ پہلا سوال، بھئی یہ فلاں نے اسپانسر کیے ہیں، اس کی طرف سے آیا اجتماع. تو امیر سنت نے فرمایا کہ پھر جس نے بھیجے ہیں اس نے تو بچوں کے لیے بھیجے ہوں گے. اچھا. تو انہوں نے کچھ جواب دیا، پھر امیر سنت نے تیسرا سوال کیا، انہوں نے پھر کوئی جواب دیا. جواب میں بھی تھا وہاں پر، جواب سوال یاد نہیں، لیکن ان کے جواب میں بھی اطمینان نہیں تھا، وہ بھی ایک ایزیوم کر رہے تھے. صحیح. آپ نے بھائی اس سے بات کر رہا ہوں جس نے ڈائریکٹ ان سے اسپانسر کرایا ہے، وہ کہاں سے ملے؟ تو یہ اتنی 4 5 6 سوال جو ہے نا، تو امیر سنت نے فرمایا کہ یار اتنی سوالات، اتنے جوابات اور اتنے مطلب کہ شبہات میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ نہیں کھاؤں گا تو میرے کو کیا ہو جائے گا. تو مطلب آدمی بچ نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ بچوں کے لیے ہو میں کھا لوں، انتظامیہ کے لیے ہو میں کھا لوں، میں کوئی ایڈمنسٹریشن میں ہوں، اس طرح میں تو ایک طرح سے آیا ہوں بیان کروں گا وغیرہ،
لیکن جو دن رات کام جو پورا اجتماع کر رہے ہیں, سب بچھانا کرنا اٹھانا مائک یہ وہ, تو میں اس کا بھی ایک فرد تو نہیں ہوں. تو اچھا نام میں مدرسۃ المدینہ کی مجلس میں ہوں, یوں مطلب کہ بہت ساری باتیں ہوئیں. آفٹر آل آپ نے نہیں کھایا, اور جب جیسے آپ نے کہا نا کہ یار ضروری تو نہیں ہے میں یہ کھاؤں, اور اتنے مطلب کہ سوالات اور اتنے وہ ٹینشن میں پڑوں, ابھی کلوز ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ ٹفن بھی آ گیا, تو دیکھو آئی گیا کھانا. تو یہ جو ہے نا سوال جواب, حالانکہ اس کو پتا چلتا کہ امیر السنت نے کھایا ہے تو کیسا خوش ہوتا. نہیں وہ مطلب کہ اس سے زیادہ بھر کر وہ ڈبے بھیج دیتا. ہاں ٹھیک ہے نا, صحیح بات. لیکن یہ کہ وہ بھی تو درست نہیں ہے نا کہ اتنا آ جائے. صحیح. تو امیر سنت نے کبھی اپنی شخصیت کو دنیا کے لیے کیچ کروایا ہی نہیں. واقعی. اور یہ اس میں میں نے ایک بیان کر دیا آپ کو امیر سنت کا, اس میں یقیناً ایک اچھا پہلو آپ کے سامنے آیا, لیکن یہ محض ایک پہلو بیان کرنا نہیں ہے, یہ آپ کے میرے لیے اس میں سبق ہے. ٹھیک ہے نا. تو مطلب میں دنیا میں بعض جگہوں پر جانے کا موقع ملتا ہے تو کئی لوگوں کو میں نے دیکھا احتیاط نہیں کرتے, اور جو مطلب کہ جو سمجھ میں آئے نا ہاتھ مار دیا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار کتا بھی سونگتا ہے پھر کھاتا ہے, بغیر سونگے تو کتا بھی ہڈی نہیں کھاتا. تو ایک مسلمان جس جگہ پر اس کو اس بات کا ڈاؤٹ ہے, شبہہ ہے کہ یہاں پر غذا حرام بھی ہوتی ہے حلال بھی ہوتی ہے, جائز بھی ہوتی ہے ناجائز بھی ہوتی ہے, جہاں پر یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ یہاں مطلب کہ ہر چیز درست و جائز اور حلال ہی ملتی ہے, وہاں پر تحقیق ضروری ہے کہ آپ جو کھا رہے ہیں یہ کھانا آپ کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے. کیوں شبے والی چیز کھائیں آپ؟ اچھا بہت ساری آئٹم ایسی ہیں کہ جس میں شبہ نہیں ہوتا. کڑی کھائے, آدمی کڑی کھاتا ہے, دال ہے, سبزی ہے, مچھلی ہے, ایسی بہت ساری چیزیں. اصل مسئلہ ذبیحہ میں ہوتا ہے, شرعی طور پر وہ ذبح ہوا یا نہیں ہوا, پھر اس کے الگ احکام مزید بھی ہیں. پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شبہات حرام اور حلال کی جو بحث ہے نا, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تقوی بھی ملے گا, پرہیزگاری بھی ملے گی, عبادت کی توفیق ملے گی, روحانیت ملے گی, دعائیں قبول ہوں گی, ایک قلبی اور ذہنی سکون نصیب ہوگا. دیکھیں حدیث پاک کا ایک جو مجھے خلاصہ یاد آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حرام واضح ہے حلال واضح ہے, یعنی حرام بھی ڈکلیئر ہے اور حلال بھی ڈکلیئرڈ ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں کے درمیان ایک تیسری چیز ہے شبہات, ڈاؤٹس جس میں ہوتا ہے. روایت مت ہے جس نے خود کو شبہ سے بچے اس سے اپنے دین کی حفاظت کی. تو اپنے دین کی حفاظت شبہات سے بچنے میں, ہاں جہاں کنفرمیشن ہے وہاں تو کوئی ایشو ہی کوئی نہیں ہے, خالی وسوسوں میں اور ایسے ہی مطلب کہ وہ حرام اور حلال کے معاملے میں ایسے بحثیں چھیڑ دینا کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں, پاکی ناپاکی کے معاملے میں ایسے بحث چھیڑ دینا کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں, میں اس کا نہیں کہہ رہا. لیکن جہاں پر شریعت جس چیز کو محمود اور اس کو مطلب کہ مقصود ہے, یعنی یہ دو لفظ کو یاد رکھیے گا, شریعت کو مقصود بھی ہو محمود بھی ہو, یہ بہت ایک ورڈ ہے دو الگ الگ. مقصود ہونا یعنی شریعت نے اس چیز کا وہاں تقاضا کیا ہوا ہے, شریعت کی ایک طرح سے ایک ڈیمانڈ ہے وہ بھی ہو, اور شریعت اس کو پسند کیا ہے, شریعت لائکس اس کو پسند کرتی ہے شریعت اس چیز کو, تو اس کو کہتے ہیں مقصود اور محمود. تو جہاں پر شریعت نے ایک چیز کو, سوال کو, تحقیق کو کا مقصود بھی رکھا ہے, اس کو محمود بھی رکھا ہے, تو وہاں پر آپ آئیں تو یہ ہم واقعی کہیں گے تقویٰ ہے. ادروائز صرف اور صرف مطلب کہ کنفیوژن پیدا کرنا اور اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی زندگیوں میں مشکلات پیدا کرنا. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب دو معاملات ہوتے تو آپ آسان کو ترجیح دیتے تھے, یہ یاد رکھیے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری کو ترجیح دیتے تھے کہ تکلیف سے لے کر آسان کی طرف جانا یہ ایک شریعت کو مقصود و محمود ہے, مگر اس کا انتخاب کرنا کہ یہ آسانی ہی پر ہی ہاتھ رکھنا ہے, ورنہ یار آسانی اس میں, مگر اس آسانی پر ہاتھ رکھنا نہ شریعت کو مقصود ہے نہ محمود ہے. یہاں آسانی نہیں دیکھی جائے گی, یہاں پر باقاعدہ پھر وہ بلے دقت سے گزرنا ہے تو گزر, یار یہ دقت کیوں؟ تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ, کافر کے لیے جنت ہے. ہمارے لیے ایشوز ہے, جب ہمیں کہیں باہر سفر کرنا ہوتا ہے تو وضو کے مسائل ہمیں فیس کرنے ہیں, استنجا کے مسائل, ٹوائلٹ باتھ روم کے مسائل ہمیں فیس کرنے ہیں, بھوک لگی ہے تو کھانے کے مسائل ہم فیس کرتے ہیں. عام آدمی نہیں کر رہا ہوتا, جس کو یا تو سمجھ ہی نہیں ہے یا وہ مسلمان ہی نہیں ہے, اس کو نہ پانی کا مسئلہ ہے, نہ وہ طہارت کا اس کو اتنا پرابلم ہے, نہ اس کو قبلہ رو کا کوئی مسئلہ ہے کہ مطلب استدبار قبلہ, استقبال قبلہ, کہ قبلے کی طرف ایٹ دا ٹائم آف, مطلب جب آپ ٹوائلٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو نہ مطلب پیٹھ ہو
قبلے کی طرف، نہ سینہ ہو قبلے کی طرف، تو اس کو استدبار قبلہ اور استقبال قبلے کے طور پر اس کو ایک شرعی ٹرمینالوجی کے طور پر میں یوز کر رہا ہوں. تو اب وہ تو جس کو پتا ہوگا، علم ہوگا، اس کے لیے ایک ہے نا، جائیں گے تو یار یہ کیا ہے، یہ کون سا آئٹم ہے، جہاز میں بیٹھیں گے تو کیا ہے، تو اس میں کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے. بہت بے احتیاطی کا دور ہے. لیکن جہاں پر ایسے حالات ہیں ہی نہیں، تو وہاں پر تحقیق کے لیے جانا اس کو پسند نہیں کیا گیا. اور یہ باقاعدہ صراط الجنان تفسیر کے اندر یہ عنوان موجود ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. وہ جن کو ایک طرح سے مطلب وہ ہے ہی نہیں کوئی اس چیز کی سوچ سمجھ، تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہیں کہ یار ہمارے لیے اتنی زحمت اور تکلیف کیوں؟ تو سیدھی سی بات ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. ہمارے لیے ان تمام چیزوں کی تحقیق اور معلومات ہونا، تاکہ پیٹ میں حلال ہی جائے. یہ یاد کر لو، پیٹ میں حلال ہی جائے، منہ میں حلال ہی جائے، اور مطلب تقوی کے ساتھ ہی جائے، بدن پر حلال اور جائز کپڑا ہی ہو. یہ سب اس کا اہتمام کرنا پڑے گا، اور خود کو شبہات اور حرام اور ناجائز چیزوں سے بچانے کے لیے یوں سمجھیے کہ لاسٹ اسٹیج تک ہمیں کوشش کرنی ہی کرنی ہے، ڈیفینیٹلی کرنی ہے، بچنا ہی ہے. پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی کا انداز، زندگی کا نکھار، الفاظوں میں تاثیر، علم کا نور، تقوی کا نور، پرہیزگاری کا نور آپ کے وجود میں تاثیر ہوگی. لوگ میگنیٹ کی طرح آپ کی طرف کھینچتے ہوئے آ جائیں گے، بیکوز آپ کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور شریعت کے احکام کی پاسداری ہے، اور چہرے پر مسکراہٹ ہے، حشاشیت ہے، بشاشیت ہے. یہ آپ یقین کریں زندگی کا مزہ الگ ہے. یہ جو تکلیف جس کی میں نے کہا نا، یہ تکلیف میں بھی سرور ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی محبت کی خوشبو ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. ماشاءاللہ آپ نے بڑی گہری گفتگو کی، اور اصطلاحات کے ساتھ، اور ان کو بھی ایڈریس کر رہے تھے کہ جو خواہ خواہ پچ نکالتے ہیں، اچھا یہ کیا کرتے ہیں آپ، کسی نے چائے بھی پلا دی تو اس کے پورے بزنس کو کھنگال لیں گے کہ بھائی آپ کیا کرتے ہو اور کیا نہیں. اور خواہ خواہ کسی کے گھر پہ کھانا ہے تو ڈیٹیل ہے پوری، ہر چیز کی توہمیں پڑھنا تو شریعت نے تقویٰ بہت اچھا ہے، وہ تقویٰ ہونا چاہیے، مگر تقوی کا ہیضہ نہیں ہونا. ایسا نہیں ہو، ٹو میں نہ پڑھیں کہ خواہ خواہ مطلب خود کو بھی تکلیف میں ڈالیں، دوسرے کو بھی. میں نے امیر سنت کو دیکھا ہے، زندگی بڑی معتدل ہے. جی، آپ جیسا متقی ڈھونڈے نہ ملے. بہت متقی ہیں، لیکن اپنے آپ کو جس طرح یہ معتدل انداز سے لے کر چل رہے ہوتے ہیں. واہ. ایک دفعہ ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے اشفاق بھائی، تو اسلام بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو امیر سنت خود کہتے ہیں ہڈیاں سب اچھی طرح چاٹ کر صاف کر کے دسترخوان پر پھینکے تاکہ کھانے کے ذرات ضائع نہ ہو، جو کھانے کی چیزیں وہ ضائع نہ ہو. تو آپ نے کوئی ہڈی کھائی اور مطلب اس کو صاف کیا اور دسترخوان پر رکھ دی، تو اس پہ کچھ چیزیں لگی ہوئی تھی. اچھا، کھانے کے ذرات اس پہ لگے ہوئے تھے، کچھ چیزیں لگی ہوئی تھی. میں ابھی آتا ہوں نا. اچھا ٹھیک ہے، کچھ چیزیں لگی ہوئی تھی. تو ایک اسلامی بھائی میں یہاں بیٹھا تھا، امیر سنت یہاں جلوہ فرما تھے، وہ اسلامی بھائی صرف بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، میں ان دونوں کے درمیان میں ہوں، تو میں دیکھ رہا تھا. تو ایک تو ہوتا نا کہ بندہ ایک اور بزرگ کے تبرک کے طور پر یا ایک برکت کے طور پر ایک چیز لیتا ہے کہ چلو ان کے منہ سے نکلی ہے، ان کے دعاب لگائے وغیرہ وغیرہ. مگر انہوں نے وہ اٹھایا کہ یہ صاف کرنے میں رہ گئی ہے، اس کو مزید صاف کی ضرورت ہے. تو وہ انہوں نے وہ جو چیز جو لگی ہوئی تھی وہ نکال کر کھانی چاہیے. جیسے کھانی چاہیے نا، امیر سنت نے ان کا یوں ہاتھ پکڑ لیا ایسے، اور آپ نے فرمایا کہ اب آپ کے جملے سنیں، میں بہت زیادہ محتاط تو آدمی نہیں ہوں، مگر میں خون نہیں کھاتا. یعنی وہ خون لگا ہوا تھا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا تھا. خون میں نہیں کھاتا، یہ آپ نے فرمایا جائز ہی نہیں ہے. تو وہ اس کو خون لگا ہوا تھا اس چیز کے اوپر، تو وہ آپ نے رکھ دیا ان کو. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا، کون ہے جو اس کو حرام کرے گا؟ صحیح. جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا، کون ہے جو اس کو حلال کرے گا؟ اور جو زینت تم کو تمہارے رب نے حلال کی ہے، کون ہے جو زینت کو اس طریقے کا جو پہننا اوڑھنا جو ہے؟ پھر جو کھانے کو اللہ نے حلال کر دیا، کون حرام کر؟ جس کو اللہ نے حرام کر دیا، کون ہے جو حلال کر سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں علم چاہتی ہیں. صحیح. یہ بہت علم چاہتی ہیں. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد یہ بہت بڑے ولی تھے. ٹھیک ہے، جن کے یہاں ان کا رشتہ ہوا وہ بڑے ولی تھے، جن کے ساتھ ان کی شادی بھی وہ بہت بڑی ولیہ تھی. اور جو ان کے سے جو اولاد دنیا میں آئی وہ
مطلب غوث اعظم تھی، سردار اولیاء. تو یہ ان کی زندگیاں اس طرح احتیاط، تقوی، پرہیزگاری، شبہات اس میں گزرتی رہیں. وہ جو حدیث پاک ہے اس میں جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص ہے، پراگندہ حال ہے، اس کے بکھرے ہوئے بال ہیں، اور بڑی مسافرت کی اس کی کیفیت ہے کہ اس میں حج کا ذکر بھی ہے، حج کا ذکر بھی، کہ وہ جیسے کہ حج کے سفر میں تھا اور وہ دعا کر رہا ہے مگر اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. اس میں بھی کچھ کہ اس کا کھانا حلال نہیں، اس کا پہننا حلال نہیں، اس کی غذائیں حلال نہیں ہیں، تو کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو میں نے وہ چیز عرض کی نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو فرمایا تھا اگر تو مستجاب دعوات کہتے ہیں جس کی دعا قبول ہوتی ہو. اس کے لیے بنیاد یہ ہے، ایک تو ایمان کے ساتھ ساتھ بنیاد یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، غذا وغیرہ یہ حلال ہو. جو اب مستجاب دعوات بننا چاہے وہ اپنی چیزوں کو حلال کر دے، جائز کر دے. اور طہارت ہے نا، دیکھیں کلو وشربو، قرآن میں کتنا خوبصورت ذکر ہے، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، فضول نہ ہو رہا. اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ حلال اور طیب، دیکھیں حلال اور طیب دونوں کو قرآن خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ دیکھیں ہر طیب حلال ضرور ہے مگر ہر حلال طیب نہیں ہے. طیب پاکیزگی، اس میں نفاست ہوتی ہے، اس کے اندر ایک مطلب آدمی کو کہیں بھی کراہیت نہیں آئے گی. مطلب میں ایک سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ تھوک ناپاک نہیں ہے مگر تھوکوں کو طیب نہیں بولے گا. ٹھیک ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے جو بالکل کلوز ترین اگزامپل ہے، جو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا ہے. تو اب سگریٹ جائز ہے، سگریٹ کو کون طیب بولے گا؟ تو یہ حلال اور طیب کی جو بات ہے نا شریعت، میں نے دو باتیں تھوڑی دیر پہلے کی تھی، مقصود و محمود. یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ شریعت کو یہ انداز مقصود بھی ہے، محمود بھی ہے، پسند بھی ہے. تو یہ اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اب یہ کہ یہ تھوڑی سی ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی ہیوی ڈسکشنز فیل ہو رہی ہو، کیونکہ ہر ایک علمی ماحول میں، جو علمی ماحول بھی ہوں گے مدنی مذاکرے میں اور عاشقان رسول کے ساتھ علماء اور اس طرح صحبتیں ملتی ہوں گی تو ان کے لیے اتنی ہارڈ ڈسکشنز نہیں ہیں. صحیح. لیکن ایک عام آدمی کے لیے تھوڑی سی اس میں کمپلیکیشن ہو سکتا ہو، لیکن میں نے اپنے طور پر کوشش کی ہے کہ اس کو تھوڑا سا ایزی کر کے آپ تک پہنچانے کی. لیکن ڈیفینیٹلی ہر چیز ایزی کرنے کے لیے بھی جو علم چاہیے وہ میرے میں نہیں ہے، جبکہ یہ ایزی ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. حلال کے حوالے سے خاص طور پر جو فقدان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، حلال کھانا، حلال کمانا. اور ہو سکتا ہے ایک سننے والا ہمارا وہ طبقہ بھی ہو جو یہ کہہ رہا ہو کہ یار ہم حلال کماتے ہیں اور ہم نے حلال کمانے کی کوشش کی ہے، دیکھو اتنی محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں. لیکن سیکنڈ طرف سے دیکھیں، دوسری طرف سے دیکھیں، دوسرا رخ دیکھیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی کمی، علم کی کمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم حلال کما رہے ہیں، لیکن وہ حلال نہیں ہوتا. وہ اس میں کچھ غلطیاں ایسی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ حرام ہو جاتا ہے، یا وہ کچھ اس کا پارٹ حرام ہو جاتا ہے، کچھ حصہ حرام ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے علم کی کمی کی بات کی، معلومات کی کمی ہے نا، تو اس طبقے کو یعنی کوئی کیسے اس کا اسکین کرائے کہ میں حلال ہی کما رہا ہوں. کرنا چاہیے جب تک کہ آپ کو علم نہیں ہے، جب تک آپ کو اس بات کا آپ نے کسی طرح بھی اس کی تصدیق جب تک نہ لے لیں تو اس کا دعویٰ کرنا نہیں چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان تمام تر چیزوں کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور حرام کے متعلق معلومات لینا اور اس طرح علم سیکھنا کہ ہم حرام سے بچے تو فرض ہے، فرض عین ہے ہر حسب حال. تو یہ تو خود ایک علم نہ ہونا ایک جرم ہے، اور پھر اس پر یہ ڈٹائی کرنا کہ بھائی میرے تو درست ہی ہے تو نہیں ہوتا. اور آپ درست کہہ رہے ہیں اشفاق بھائی کہ کئی ایسے لوگ ہیں اصل میں اپنے ذوق میں خود کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہم ہیں. You are nothing. Really you are nothing. You are absolutely nothing. Please try to understand. Because you don't have any obligatory knowledge about your proper work. کوئی ایسی فرض علم ہے ہی نہیں آپ کے پاس. جو جن کو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کریں. ناراض نہ ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں ہے فرض علم نہیں ہے جو آپ کر رہے نہیں ہے. لائک آپ مطلب گاڑی سٹارٹ کر کے چل پڑے ہیں اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یار آپ where are you going، کہاں جا رہے ہیں آپ کہیں کہ میں فلاں راستے پہ جا رہا ہوں. میں کہ کیا آپ نے اس کی معلومات لی؟ have you any navigation، have you any guide؟ آپ کے پاس کوئی رہنما،
کوئی نیویگیشن، کوئی سی چیزیں جس کی آپ کو نالج ہے کہ یار میں اس راستے کی معلومات ہے، میں صحیح جا رہا ہوں، تو آپ کہیں گے نہیں میں نے معلومات لی نہیں لیکن میں چل پا رہا ہوں، صحیح ہوگا. تو اس کو کون آپ کو مطلب کہ ویریفائی کرے گا اور اٹیسٹ کرے گا کہ یار یو آر ایبسولوٹلی رائٹ؟ نتھنگ. تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ایون آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کا مسئلہ ہے، آپ کا غسل کا مسئلہ ہے، آپ کے پاکیزگی ناپاکیزگی، قراءت، بزنس، ڈیلنگ اور جتنے بھی مطلب کہ آپ کی دنیا بھر کے معاملات ہیں، جب تک اس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہی کوئی نہیں ہے نا، اور صرف آپ دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں. صرف دیکھ کر نہیں کیا جاتا، دیکھ کر سیکھ کر سمجھ کر کیا جاتا ہے. تو جو دو سیکٹر خالی پڑے ہوئے نا، آپ نے دیکھا اور کیا، نہ سیکھا نہ سمجھا، تو یہ تو کوئی وے ہی نہیں ہے. ہر مطلب کہ 500 کے نوٹ کے نقلی نہیں آتی، تو ہر وہ 500 کی نظر آتی ہے تو وہ درست و صحیح ہو جائے گی. جب جس طرح نوٹوں کی تمیز ہم نے پیدا کی ہے، آئٹمز کی تمیز ہم نے پیدا کی ہے، اسی طرح مطلب کہ کام کرنے کے جو جائز ناجائز طریقے جب پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو ہم یہ کیوں کلیم کریں میں درست ہوں اور مطلب آپ کو خالی باتیں کرنے آتی ہیں. ٹھیک ہے ہمیں باتیں کرنے آتی ہیں، ہم تو بیٹھے باتیں کرنے کے لیے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، لیکن آپ موازنہ کر لیں ہماری بات کا اور آپ کی بات کا. اور موازنہ کرنے کے لیے بھی کوئی میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ اپنی عقل سے موازنہ کریں، میری عقل سے موازنہ کریں. اگر کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں، موازنہ کرنا چاہتے تو بھی شریعتی معیار ہے نا. آپ بھی شریعت کے معیار پر اپنی بات کو تولیں، میری بات کو بھی شریعت کے معیار پر تولیں. شریعت جس کے تول کو قبول فرما لے اس بات پر عمل کر لیں. میری غلطی ہے تو میری اصلاح کر دیں، آپ کی غلطی ہے تو آپ اصلاح لے لیں. وہ سمپل سا فارمولہ ہے، اس میں کوئی کلو بیس نہیں ہے. آپ لکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو لکھ رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہے، آپ کا پروفیشن شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کی تحریر شریعت کے مطابق ہونی. بیکاز وی آر مسلم، بینگ اے مسلم ہمیں ہر کام شریعت کے مطابق کرنا ہے. قرآن اور حدیث، اگر آپ کہتے ہیں یار میں بھی قرآن و حدیث کو جانتا ہوں تو ٹھیک ہے، آپ ہی اپنے اس عمل پر کو قرآن و حدیث بطور دلیل پیش کریں اہل علم کے پاس، پھر بات کریں. اپنے طور پر تو خالی بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ نہیں میں آئی ایم آلویز رائٹ، میں صحیح ہوں کیونکہ میں کامیاب ہوں. تو کامیابی کس شے کا نام ہے؟ خالی پیسے والا ہونا، مشہور ہو جانا، 4 آدمی میں واہ واہ ہو جانا، کہ یہ کامیابی کی صرف نشانی ہے؟ نتھنگ. یہ تو درست نہیں، یہ بھی لاجک ہی نہیں ہے. تو لاجک کی بات کریں نا کہ بھائی کیا میں کامیاب تب ہوں، آپ کامیاب تب ہے جب شریعت نے ہماری اس کامیابی کو انڈورس کیا ہو. شریعت ہی معیار ہے، قرآن ہی معیار ہے، اسلام و دین ہی ہمارا معیار ہے. آپ کی میری عقل کوئی معیار نہیں ہے. آپ کی میری عقل دین و شریعت کے پابند ہیں، شریعت و دین آپ کی میری عقل کا پابند نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. تو بہت سمپل سی بات کر رہا ہوں، کوئی اس میں ناراضگی والی، کوئی کلو بحث والی، کوئی پھونپا والی باتیں نہیں ہیں. سمپل سی بات ہے. بہت خوبصورت دین ہمارا معیار، مطلب دین ہمارا ایک معیار ہے. اب اس پر بات کریں. آپ بول رہے ہیں ایون کہ آپ کسی بھی میڈیا پر بیٹھ کر بول رہے ہیں، کسی بھی فورم پر بیٹھ کر بول رہے ہیں، آپ اپنی ورڈنگ کو شریعت کے سانچے میں چیک کریں، شریعت کے مطابق چیک کریں. میرے لیے بھی یہی حکم ہے، آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے. ماشاءاللہ. اسی طرح آپ لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کما رہے ہیں، روزگار ہے، فیملی ہے، معاملات ہیں، شادی کر رہے ہیں، واٹ ایور یو ڈوئنگ، جو بھی آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کو چیک تو کریں نا آپ. اب میں تھوڑا بیچ پہ تھوڑا انگلش کے ورڈ کہہ رہا ہوں، اوکے مجھ سے غلطی ہو رہی ہوگی انگلش کے ورڈ، کیونکہ میرا دعویٰ ہے ہی نہیں کہ مجھے انگلش صحیح آتی ہے. تو جب مجھے آتا نہیں ہے تو مجھے کوئی کہے گا یار عمران تم نے انگلش کے ورڈ صحیح نہیں بولے، تو میں بولوں گا یار اگر آپ مطلب وہ بھی بولنے والا بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے گا، ہاں یار یہ بول سکتا ہے میرے کو. تو میں بولا ٹھیک ہے یار تم دیکھ، میں نے دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میری انگلش بہت اچھی ہے. کوشش کرتا ہوں کہ کچھ ورڈنگ یوں یوز کروں کہ ایک عام آدمی جس کو نہیں اتنی سمجھ میں آتی ہے سمجھ لے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بول رہا ہے تو ہم کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے. تو ان کو اچھا ہی لگتا ہے ہمارا بولنا، یار کچھ بھی ہے محنت تو کر رہا ہے، ہمارے کو سمجھانے کی کوشش تو کر رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو پلیز میری بات کو سیریس لیں مگر ناراض نہ ہو. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں ہمدردی کروں گا آپ کی ڈیفینیٹلی، اور کیونکہ خواہش یہی ہے کہ میں بھی جنت میں جاؤں اور دیکھنے سننے والے عاشقان رسول بھی جنت میں ہی جائیں. اللہ ہمیں بے حساب جنت دے دے. آمین. معیار قرآن و حدیث ہے. آپ نے کہا قرآن و حدیث، یقیناً قرآن و حدیث سے ہمارا معیار ہے. یہ جو قرآن و حدیث سے مسائل نکالے گئے، ہم کہتے ہیں یار فقہ میں یہ اصول ہے، فقہ کیا ہوتا ہے بھائی، مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ تو قرآن شریعت یہ سب کو سمجھ میں آتا ہے. یا لفظ شریعت ہے، شریعت ہمیں جو کہہ دی، اسلام جو ہمیں جو کہہ رہا ہے. تو اسلام اور دین اور شریعت کے اصولوں کو نکالنا، بیان کرنا، جائز ناجائز حرام حلال کی باتیں بیان کرنا، یہ پورا پروسیجر ہے.
ٹھیک ہے، جو وہاں سے نکلتے وہیں سے ہی ہے، قرآن سے ہی مسئلہ نکلے گا، حدیث سے نکلے گا، پھر صحابہ کرام کے اقوال ہیں، فقہ کرام کے اقوال ہیں، اجماع امت ہے، قیاس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. ان تمام تر چیز کے بعد ایک شریعت کا حکم سامنے آتا ہے. جی اشفاق. صحیح، شریعت نچوڑ ہے مکمل. کال شامل کرتے ہیں، کال دیجیے. ماشاءاللہ آپ کا یہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، اور اشفاق بھائی سوال بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے کرتے، اور نگران شورا بھی اس کے جوابات بہترین عطا فرماتے. اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ملتا ہے. الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا. مزید اطہر اطاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کا پروگرام سلطان الاولیاء میں نگران شورا فیملی کے جن میٹرز پہ کلام فرما رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ کوئی فیملی کنسلٹنٹ ہے. تو آپ سے عرض ہے کہ کس طرح یہ چیزیں جو کہ آج معاشرے میں گھروں میں پرابلمز آتی ہیں، کس طرح ان کو اجاگر کرتے ہیں. اور پیرس میں جنگل میں تو میں رہتا ہی نہیں ہوں، تو لوگوں میں رہتا ہوں، تو لوگوں کے انداز، مزاج، نیچر اور باتیں، مسائل اور ڈسپیوٹ، اس طرح کی چیزیں کچھ نہ کچھ آئی رہی ہوتی ہیں، تو اندازہ، معلومات تو ہو ہی جاتی ہے ڈیفینیٹلی. تو وہ بس یہ نچوڑ ہی ہوتا ہے جو پھر میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس پہ بعض باتیں ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل نہ ہو، لیکن میسیجز آپ کے جو آتے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کچھ ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو حوصلہ افزائی کا شکریہ آپ کی. ماشاءاللہ. مزید کال. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، ہمارے اندر قوت برداشت طرح پیدا ہو، اس کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا. کوشش کریں اسپیشلی جس پر قہر و تسلط ہے نا، یعنی جو آپ کے قبضے میں ہیں، جو آپ کے قابو میں ہیں، جو آپ کے تحت ہیں، جو آپ کے زیر ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے انڈر ہیں، ان کی غلطیوں پر برداشت کریں گے تو انشاءاللہ یہ آٹومیٹیکلی ایک قوت برداشت اور صبر کی اور یہ ساری چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ تھوڑا سا وہ مشق اور ایکسرسائز مانگتا ہے کہ یہ ہو، اور پھر اللہ سے ڈریں. اور اگر غصہ کر بیٹھے ہیں، کوئی ڈانٹ بیٹھے ہیں، جار بیٹھے ہیں، تو باقاعدہ معافی صحیح معنی میں مانگنا شروع کریں. یہ بھی چیز ہمارے اندر برداشت اور صبر پیدا کروا دیتی ہے. ماشاءاللہ. مزید کال. میرا سوال یہ ہے نگران شورا کی بارگاہ میں کہ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، کیونکہ ہم دیہات سے تعلق رکھتے ہیں یا زیادہ تر یہی چلتا ہے. تو اب کچھ لوگ اس سسٹم کے خلاف اگینسٹ باتیں کرتے ہیں کہ انڈیویجول سسٹم ہونا چاہیے، جوائنٹ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کس انداز سے زندگی گزارنی چاہیے؟ اصل میں سب کے جدا جدا ایکسپیرینس ہے. کسی کو کمبائن فیملی سسٹم میں کوئی کمفرٹیبل ہے کیونکہ وہ ایکسپینسز بھی کور ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیز کور، اس کو مزہ ہی سب کے ساتھ رہنے میں آتا ہے. تو اس کا تجربہ یہ ہے یا اس کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یار سب کو ساتھ رہنا چاہیے، کوئی ایشو نہیں ہے. اور وہاں ہوتا ہوگا سب اچھے خاصے خوش باز، حشاد بشاش اور قوت برداشت وغیرہ سب ہوتی ہوگی. چھوٹی موٹی چیزیں تو اب اکیلے میں تو میاں بیوی بھی رہتے تو لڑتے ہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ بالکل اکیلے تو میاں بیوی رہیں گے ان میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی. تو اب وہ بولے گا بیوی الگ رہے شوہر الگ رہے تو یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ نہیں ہوتا. مطلب جب بھی دو کہتے ہیں نا، جب باورچی خانے میں برتن ہو گئے تو ٹھک 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 کی آواز تو آتی رہے گی. تو یہ ہوتا ہے. بعضوں کے جوائنٹ فیملی میں تجربات ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر وہ ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یار یہ نہیں رہنا چاہیے. بہت ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، گناہ بہت ہوتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، غیبتیں ہوتی ہیں، پھر ایک دوسرے کی چیزوں کے استعمال میں مسائل ہوتے ہیں. تو اصل میں ہے اپنے اپنے تجربات جو میٹر یہ آتا ہے، اپنا اپنا ایکسپیرینس ہے. نارملی بڑے یہ چاہتے ہیں کہ سب ساتھ رہیں، بچے، بہویں، بیٹیاں سب ساتھ رہیں، آس پاس رہیں، تاکہ گھر میں ایک رونق لگی رہے. ایک جنرل نیچر کی بات کرو نا، سب کا ایسا نیچر ضروری نہیں ہے. چھوٹوں کو ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ تھوڑا الگ الگ رہے تاکہ یار یہ بولا بولی اور ٹوکا ٹوکی اور روکا روکی یہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اپنی اپنی سوچ، اپنے اپنے تجربات ہوتے ہیں. البتہ دونوں صورتوں میں، چاہے آپ جوائنٹ فیملی میں رہیں، کمبائنڈ فیملی میں رہیں، یا آپ انڈیویجول فیملی میں رہیں، دونوں صورتوں کے اندر رہنے کی جو صورت ہے وہ وہی ہونی چاہیے جس کو شریعت نے پسند کیا ہے. کہ غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے. کہ
مطلب سب کے ساتھ رہنا ہے بھلے گناہ ہی ہوتا ہو خدا نخواستہ، تو یہ چیزوں کو پھر آپ کمپرومائز نہ کریں کہ گناہ بھلے ہوتا ہو، کہ ساتھ رہنا اگر فرض و واجب نہیں ہے تو پھر گناہ سے بچنا تو لازم ٹھہرا نا، کئی صورتوں میں تو فرض ہے، کئی صورتوں میں واجب ہے، اور تو یہ تو چیزیں ضروری ہیں، تو یہ سمجھنے کی۔ اور اگر الگ رہتے ہیں تو کون سا گناہ؟ الگ رہتے تب بھی ڈیفینیٹلی کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ماں باپ کو نہ پوچھنا اس طرح، آپس میں میاں بیوی میں ایک دوسرے کے لیے کافی مسائل ہو جاتے ہیں، بعضوں کا دونوں انمیچورڈ ہوتے ہیں اشفاق بھائی، اچھا اتنے انمیچورڈ ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ واقعی ان کو بڑوں کی سرپرستی کی ضرورت ہے، صحیح، جو عمریں نہیں ہوتی بعضوں کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، الگ کر دیا، اب وہ دونوں ہفتہ 10 دن کے بعد تو مطلب وہ دونوں ایک الگ الگ دشمن ملک بنے ہوئے ہیں، جی جی، بمبارڈ ہو رہی ہے دونوں ایک طرح سے، اچھا بیچ میں کوئی ہے ہی نہیں جو مطلب آربیٹریٹر کا صحیح، رول ادا کرے، صفائی کوئی کرے، مطلب کہ کوئی ایسا اپنے ایکسپیرینس سے اپنے تجربات کی روشنی میں بچوں کو سنبھال سکے۔ صحیح فرما، پھر جب یہ باہر بات آتی ہے تو اس وقت آتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے گھر ہوتی ہے، وہ اپنے باپ کے گھر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، صحیح فرما، تو وہ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ ایک پراپر ایک فارمولا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر یہ کسی کا مطلب ہر طرح کا مطلب کہ الگ الگ چیز ہے۔ اب جس کو بریانی کھانے کا دل ہے اس کی ریسیپی الگ ہے، جس کو پلاؤ کھانے کا دل ہے اس کی ریسیپی الگ ہے، تو اب وہ ایک ہی ریسیپی پر بولے کہ پلاؤ بھی ہو جائے نا بریانی بھی ہو جائے نا سادہ چاول بھی ہو جائے، یہ آتا نہیں ہے میرے کو۔ آپ ویسے کیا پریفر کرتے ہیں، ساتھ رہنا کہ گناہ سے بچ کر رہے بندہ، گناہ سے بچ کر؟ سکون میں رہے اور گناہ سے بچ کر رہے۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ مزید کال؟ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اوکارا سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا سلسلہ سلطان الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا زبردست سلسلہ ہے کہ عموماً ہم لوگ کسی کے گھر میں مہمان جاتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ ساتھ والے جو ہوتے ہیں وہ جس کے گھر مہمان جاتے ہیں ان کی چیزیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی چیز ادھر رکھ، کوئی اس چیز کو چھوڑ، کبھی اس چیز کو چھوڑ۔ اس طرح ہمیں اگر کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہمیں کیا احتیاطی کرنی چاہیے اور کس طرح جانا چاہیے، اس کے بارے میں مزید مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ بہت اہم اور ڈیٹیل والا اس میں یہ ٹاپک ہے بہت اہم ٹاپک، اور یہ واقعی مشاہدے بھی ہیں اور تجربات بھی ہیں۔ کہ کہتے ہیں میزبانی کے آداب ہیں، اسی طرح مہمانی کے بھی آداب ہیں۔ ہوسٹ کو کیسا ہونا چاہیے اس کی باقاعدہ ایک اس کی سائنس ہے، اسی طرح گیسٹ کو کیسا ہونا چاہیے اس کی بھی ایک پوری سائنس ہے، اس کا پورا ایک سبجیکٹ ہے۔ ان شارٹ یہ کہ جس کے گھر پہ جائیں تنقید نہ کریں، بیجا چیزوں کو چھیڑے نہیں، جو دے وہ خوش دلی کے ساتھ لے لیں، اور اس کی مطلب کہ وہ گھروں میں کیڑے نہ نکالیں، برائیاں نہ کریں، اس طرح کی کوئی چیزیں نہ کریں، خوش دلی کے ساتھ جائیں، خوش دلی کے ساتھ واپس آ جائیں، ان کے بچوں کے ساتھ ان کے ایک اچھا انداز اختیار کریں، اس کی دل جوئی کریں، یہ سب۔ کیونکہ میزبان کو بھی یہی کرنا ہے کہ مہمان کے لیے اسی طرح ہو، اتنا مہمان کو بھی چاہیے کہ میزبان کے اتنا نہ بیٹھ جائے کہ وہ میزبان کے لیے، وہ جب بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے گھر چلے جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں یار کاش کہ میں سے گھر چلا جاتا، کیونکہ ہم کسی گھر جاتے ہیں تو اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اٹھیں، اگر وہ آپ کو کہتا ہے یار بیٹھو تھوڑا، تو چلو ٹھیک ہے، اس کا مان رکھتے ہوئے 5-7 منٹ بیٹھ گئے، پھر آپ اٹھیں۔ اب وہ مطلب کہ انتظار ہی کر رہا ہے یار اٹھ ہی نہیں رہا، بھائی آپ کا کوئی کام نہیں ہے، بھائی میزبان کو کام ہوگا، کہیں جانا ہوگا، کہیں سونا ہوگا۔ پھر کیا ہوتا ہے بعض اوقات آدمی ٹھا کر کے پہنچ جاتا ہے۔ میری درخواست ہے آپ سے، کسی کے گھر بھی یوں بغیر اطلاع کے نہ چلے جائے گا۔ آپ پیر صاحب تھوڑی ہیں کہ آپ کا جانا مرید کے لیے کوئی مطلب کہ ایسی خوشی کا، یا کوئی ایسے بزرگ شخصیت تھوڑی ہیں کہ آپ کا جانا یوں ہو جائے گا کہ یار میرے تو بھاگ جاگے، میرے نصیب جاگے، یہ کیا ہو گیا کہ یار اتنی مطلب کہ وہ اتنی بڑی عظیم شخصیت میرے گھر آ گئی۔ تو وہ ایک شخصیت کا ایک وزن ہوتا ہے، شخصیت کا ایک امپریشن ہوتا ہے، اس کی ایک مطلب کہ اس کی ایک اپنی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، وہ ایک ویٹیج ہوتی ہے پرسنالٹی کی، ہر ایک کے اندر تو نہیں نہ ہوتی نا۔ تو جب بھی کسی کے گھر جائیں تو پلیز ٹائم لے کر جائیں، اچھا یوں نہ کہے ہاں ارے گھرو ارے بس بچے تیار ہے، بس میں آ رہا ہوں، اور وہ ارے سنو ارے بس آ رہا ہو یار، تم خوش ہو جاؤ یار، اور وہ فون لگو وہ خوش کیا ہو جائے گا، وہ تو یوں سر بات کے بیٹھ گیا۔ گھر والے بولے کیا ہوا، وہ آ رہا ہے، ہم تو باہر جا رہے تھے، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ تھا، کینسل، سب کینسل کرنا پڑے گا۔ اب وہ آ گیا جناب، وہ سارا وہ اپنی بارات لے کر، تو یہ اچھا بعض اوقات مہینے کے آخر میں چلے گئے، آپ بیچارے کی پوزیشن نہیں ہے، عام سیلری پرسن 25-26 کے بعد 20-22 کے بعد وہ نیچے آ جاتا ہے، اس کو گھر چلانا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو
اب وہ گھر میں کیا ہے تو کچھ نہیں ہے تو وہ ادھار، ٹھیک ہے اب اس نے مہمان نوازی کرنی ہے. میں میزبان کو تو چلو اپنے جو بھی اس کا ایک ذمہ داری ہے یا اخلاقی ذمہ داری پوری کرنے کے، مہمان وہ نا مان نہ مان میں تیرا مہمان، تو یوں نہیں ہونا چاہیے. اور زیادہ نہ بیٹھیں، سوالات نہ کریں، تقاضے نہ کریں، فرمائشیں نہ کریں. جو دے دیا وہ لے لیں، جو کھلا دیا وہ کھا لیں، جو پلا دیا وہ پی لیں. اور مطلب بالکل ہاں اگر کوئی پرہیزی ہے تو آپ ایوائڈ کر لیں. مٹھائی دے دی تو آپ نے یار میں نہیں کھا سکتا، میری پرہیز ہے. اور پھر اس کو پریشر نہ کرے میزبان کو، نہیں آپ کو کھانا پڑے گا. ارے بھائی کہاں سے کھانا پڑے گا، وہ اٹھا کر تم کو ہی اسپتال لے جانا پڑے گا، وہ پرابلم ہو جائے گا نا. تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ بہت سارے جیسے عیادت کے لیے ہم جاتے ہیں کسی مریض کی، بارے شریعت میں لکھا ہے کہ اتنا نہ بیٹھے کہ اس کو زحمت ہو جائے مریض کو. حالانکہ عیادت کرنے جائیں گے، تیمارداری کرنے جائیں، مریض کو اچھا لگتا ہے، اس کو پوچھنے گئے. لیکن اب ظاہر ہے پوچھنے گئے، اب اچھا کیا ہو گیا، اچھا گردے فیل ہو گئے آپ کے، او کب سے ہوا، ارے یہ تو بہت برا ہو گیا، میرے دوست کو وہ تو مر گیا، وہ تو گیا سنتے گیا. تو یہ تو گیا نا، مسئلہ ہو گیا. اور وہ میرا ایک دوست تھا، وہ ڈائلیسس میں تھا، مشین ہی بند ہو گیا اچانک ڈائلیسس کی، بیچارے سے بہت مسئلہ ہو گیا. آپ کو گردے کا مسئلہ ہو گیا. وہ بولے گا اب تو جاتا ہے کہ نہیں جاتا، کہ مجھ سے پہلے کا میرا دل کا مسئلہ ہو جائے تو جا، تیری مہربانی یار. تو یہ کچھ مطلب طور طریقے، رویے، ایٹیکیٹس، مینرز اباؤٹ گیسٹ، اباؤٹ ہوسٹ، سب ہمارے دین میں. تیمارداری، بیمار، مریض، ان سب کے لیے ہوتا ہے. مریض سے کوئی پوچھ لے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے تو جناب اس نے سارے وہ تکیے کے نیچے سے پوری فائل نکالنی ہے، ٹیبل سے نکالنی ہے. بچہ بیٹا وہ ایکس رے لانا، وہ جو سال بھر پہلے ہوا تھا وہ سارا لگا دے رہا، وہ جناب وہ مسٹر ڈاکٹر بنا ہوا ہے. اور وہ بولے یار میں نے 2 جملے کہہ دیتے یار ختم ہو جاتی. وہ اس کو پوری کہانی سنائے گا نا وہ اپنی. اس نے بھی نیت کی نہیں کہ زندگی میں کسی کی طبیعت پوچھنی نہیں ہے، پوچھوں گا تب جب میں گھڑی دیکھوں گا، کیا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہے میرے پاس. تو یہ ہر ایک کو سوچنا ہے کہ یار کیا بات ہے، کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ہر چیز کے مینر، ہر چیز کے مینرز ہیں، ایٹیکیٹس ہیں. اچھا باہر شریعت کا 16واں حصہ پڑھیں، یقین مانے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے 16واں حصہ. ایٹ لیسٹ کم از کم یہ کہ اگر کوئی دعوت اسلامی والا کہیں گیا ہے یا اس کے گھر آئے ہیں، وہ ماڈل بن جائے. لاکھوں فیملیز ہیں دعوت اسلامی کے ساتھ اور دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں، تو ہم ماڈل بن جائیں نا، اور اتنے خوبصورت ایٹیکیٹس اور مینرز کے ساتھ جائیں. ہم اپنے بچوں کو تمیز سکھا گئے، جہاں پتہ چلے بچہ گیا اس کے گھر کا گملہ توڑ دیا تو اس کا واس توڑ دیا تو اس کا پھول توڑ دیا. اللہ ہمیں طور طریقے درست اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.